ہمارا درس سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ مسلمانوں اپنے والدین، اپنے دادا پردادا اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر انہیں ایمان کے مقابلے میں کفر زیادہ پسند ہے، اور تم میں سے جو ایسے لوگوں سے تعلق دلی محبت رکھیں گے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اگر محبوب کا فرما دے اگرچہ وہ تمہارے باپ دادا ہو، تمہارے بیٹے ہو، تمہارے بھائی ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہارا کنبہ کیوں نہ ہو، اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تمہیں ڈر ہے، اور وہ تمہارے پسندیدہ گھر، اگر اللہ نبی کے مقابلے میں زیادہ، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا الصراط، اللہم نہیں کہتے، صرف اہدنا الصراط المستقیم۔ ویسے کوئی دعا کرے تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اس دن میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ ہمارے گمراہوں کو ہدایت دے، تو ایک نمازی نے بولا کہ میرے خیال میں رات میں بھی میں نے یہ بات کی، صبح درس میں بھی میں نے کی، وہ رات میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ ہدایت دے، کہتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میں نے بولا، پھر میں نے سنا، میں نے بولا چلو سن لے، میں نے بولا پھر ہر رکعت میں پڑھتے کیوں کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ لیکن اس غریب کو کیا پتہ، کنویں کا مینڈک تھا کہ میں تو ہر رکعت میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم۔ بھائی جب تو ہدایت یافتہ ہے تو پھر ہدایت اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ پھر تو بولا میں نہیں پڑھوں گا اہدنا الصراط المستقیم، میں نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ میں تو ہدایت یافتہ ہوں۔ لیکن اس غریب کو ہدایت کے معنی کا بھی پتہ نہیں کہ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مخلوق کی طرف نسبت ہو، تو مخلوق راستہ دکھاتے ہیں، اس کو ہدایت کہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو وہ منزل مقصود کو پہنچانے کے معنی ہدایت ہوتے ہیں۔ ایک ہدایت و طریقہ اور ایک سائل الی المطلوب ہے۔ تو اس طرح انتبار تھے، ہم کہتے ہیں اللہ جو سیدھا راستہ ہے اس پہ استقامت نصیب فرما، اس پہ چلنا نصیب فرما۔ اب دنیا میں تو بہت سارے فرقے ہیں، ہر ایک نے سامنے قرآن رکھا، اس بچے کو کیا پتا، اس بچے کو کیا پتا کون سے یہ کون غلط ہے، یار وہاں جاؤں وہ بھی قرآن پڑھ رہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہے، تو اس لیے کہ بس سب کو چھوڑو، یا اللہ میں سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں، افوض امری للہ، یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ مجھے رکھنا، ان لوگوں کے نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرما جو سیدھے، جو بالکل صحیح لوگ ہیں۔ دعا مانگ لی سب کچھ اللہ کے، اب اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، تو اب اللہ فرماتے میرے پر بھروسہ کیا، بے فکر ہو جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سنیوں کا عقیدہ اہل السنت و جماعت کا دنیا میں سب سے صحیح عقیدہ ہے۔ ہم دوسروں کے عقائد ادھر پورا قرآن پڑھنا، اس پر کوشش کرنا۔ اب اس میں اب اللہ اور نبی کی محبت کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کون ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود الہ وہ معبود یکتا ہے۔ قل ہوا اللہ احد، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے وہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو، پوچھتے ہو، وہ اللہ یکتا ہے اور وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی عبادت کی پرواہ نہیں ہے، اگر کوئی نہ کرے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، جو اچھائی کرتے اپنے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ صمد ہے، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کا میلاد نہیں ہے، نہ ان کی اولاد ہے، نہ خود پیدا ہوا نہ ان سے کوئی پیدا ہوا، نہ والد ہے نہ ولد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولا صاحب اللہ، نہ ان کی
بیوی ہے قرآن میں ولا صاحب لہ، اور کیا شان والا ہے وَلَمْ يَكُنْ كُفُوًا، کف کہتے برابر، کائنات میں اس کے برابر تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ یک تنہا معبود برحق ہے، اور الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان ہے، چونکہ رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس لیے ایسے مواقع میں رحمت ہی کا ذکر فرماتا ہے۔ عمومی رحمت کے لحاظ سے وہ رحمان ہے کہ دنیا میں کافر ہو یا مسلمان ہو ہر ایک پر مہربان ہے۔ سورج کی روشنی سب کے لیے، چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں سب کے لیے ہے، اور جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو کھانے کی، وہ کیا چیز ہے؟ کوئی بتا سکتے جو سب سے مہنگی ہے؟ آکسیجن، وہ آکسیجن ہے۔ میں نے بولے یہ بولیں گے کہ روٹی، کوئی بولے گا چائے، کوئی بولے گا پانی، وہ آکسیجن ہے بھائی، یہ سب سے قیمتی ہے۔ اب دیکھیں بغیر روٹی کے تو آپ کتنے دن تک زندہ رہ سکتے، آکسیجن نہ ملے ایک منٹ ختم ایسے۔ کبھی دکھائیے آپ نے آکسیجن یا نہیں کھائیے؟ نہیں کھائیے نا آپ نے، اس کو ابھی اس نے نہیں کھائی، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ آکسیجن اس کو کہتے ہیں، وہ ایک عجیب سی غذا ہے جس سے ہماری سانسیں چلتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت، کہتے ہیں سائنس میں جتنی ترقی ہوتی ہے تو اللہ کی قدرتوں پر انسان کو وہ عبور اب عام انسان بولے آکسیجن، وہ بولے یہ کیا ہوتا ہے؟ بولے جس سے دوری سانس، بولے میری سانس کس سے چلتی ہے؟ میرے پھیپڑے میرے دل چلا رہا کس سے چلتی ہے؟ کھانا بھی رہا رہا تو نے بیچ میں کون سے آکسیجن کر دی؟ بولے یہ تھوڑا سارا خلاق کے طرف چلے جاؤ گے پتہ چل جائے گا۔ ہاں، جو ویران کنویں ہوتے ہیں نا اس میں اکثر کوئی اترتا ہے، ہمارے علاقے میں پہلے کافی سارے لوگ اس میں مر بھی جاتے ہیں، اور جیسے نیچے اترتے پہلے اس میں لالٹین نیچے لے جاتے ہیں۔ اچھا آکسیجن ہو تو لالٹین ایک منٹ کے لیے جیسا کہ اب بجھ گیا، یہ عجیب ہے۔ پھر اوپر سے پانی ڈالتے تھے، پھر وہ اس میں ڈول ایسے اوپر نیچے، بولا آکسیجن ختم ہو گئی، وہاں پہ وہ آکسیجن چلی گئی، آپ انسان جائے گا تو زندہ رہے گا۔ تو عمومی رحمت کے لحاظ سے وہ رحمان، اور خصوصی رحمت کی وجہ سے وہ رحیم، رحمان الرحیم، قیامت میں رحمان، آخرت میں رحیم، صرف بخشنے والا مومن ان کو۔ تو کفار نے حضور علیہ السلام سے توحید الہی کے دلائل پوچھے تو اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے صفات بیان ہو رہے ہیں، اللہ کی قدرت۔ اب حضور علیہ السلام کے محبت کے وجوہ بیان کریں گے۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کہ رات ہم جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے ہم نے 65 تک تھا ان کا ذکر کیا۔ آج مزید سورہ بقرہ کی 163 اور 164 نمبر آیت، ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کے واحد لا شریک ہونے میں، معبود برحق ہونے میں، زمین و آسمانوں میں، یہ بھی دیکھیں یہ موضوع علیہ چلے گا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، ان کا آپس میں اختلاف چلتا رہتا ہے، دن اور رات کا، ہمارا صرف اختلاف نہیں ان کا بھی اختلاف ہے، رات اور دن کا بھی اختلاف ہے۔ رات کہتی ہے میں بڑی ہو جاؤں، کہلے چلو، دن کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تو رات بڑھ جاتی ہے، پھر دن کہتے ہیں نہیں اب میری باری ہے، پھر وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تو بڑی، یہ اختلاف ہے، مختلف وہ والا اختلاف نہیں جو ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رات اور دن کے اختلاف کہ کبھی رات چھوٹی کبھی بڑی، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، کبھی اندھیری کبھی چاندنی، کبھی آرام کبھی تکلیف، رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اللہ کے عطا سے کشتی بھی بے جان، وہ بھی لوگوں کو فائدہ، لیکن قدرت اللہ کی ہے، یہ کوئی اس کا نہ سمجھے کہ اس کو شروع ہو جائے کہ یہ ہماری مشکل کشا یہی ہے، نہیں بھائی حقیقت میں اللہ ہی ہے، یہ تو اسباب ہے،
لیکن نسبت یہاں ہوگی تو ہم کشتی کے ذریعے، ایک پٹھانوں کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، آپ کو بھی سنا دوں. کشتیں دا امیدنو میں روانہ پدریاب کے دا، اور سبا منزل تا مارسانی ولی لاری دی. کہتے میری امیدوں کی کشتی دریا میں رواں دواں ہے. ارے منزل تک پہنچوں گا کیوں کہ میں نے راستہ صحیح اپنایا ہوا ہے. میں نے اب کشتی کا اگر غلط راستے پہ جاؤ تو نہیں پہنچو گے، کشتی کے ذریعے پہنچو گے. اور ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً تفسیر کبیر میں لکھا ہے، بڑا پیار شعر ہے، وہ کشتی کے بارے میں بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ عِبَادٌ فُطَنَا، فتین فتنا، اللہ کے کچھ بندے بڑے فتین ہیں، بڑے ذہین ہیں. اب ہمارے ہاں تو ذکی ہے، ذہین ہوا ہے جس نے بنگلہ بنا لیا، جس نے کار خرید لی. ہاں وہ کیا ہے، بڑے اور زبردست. مبین کیسے کمایا تو نے؟ ارے بھائی اللہ کی قدرت ہے، کمال نہیں ہے، یہ عقل مندی کی کمال نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اور زندگی کا مقصد وہ جو زندگی کے بعد ہے. یہ تو امتحان کی زندگی نہیں، زندگی کے لیے نہ جیے، آنے والی زندگی کے لیے جیے. یہ عقل مند ہے. اور احمق، بے وقوف، عاجز وہ ہے خواہشات نفس کی پیروی کرے اور کہتے اللہ جنت دے گا. اللہ خاک تمہیں جنت دے گا؟ جنت سر گڑو بیزو راجواڑا تھوڑا تھا، ہاں بکری اور کہتے گایوں کا راجواڑا تھوڑی گئے ایسے فری ملے گئے. ارے بغیر محنت کی دنیا میں گھر نہیں ملتا. تو کہتے جنت بغیر نفس کے خواہشات کی پیروی کر کر کے جنت ملے گی؟ ہاں خواب دیکھ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ عِبَادٌ فُطُنَا طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا. دنیا سے بڑا خوف زدہ تھے، جس بیوی سے انسان ڈرتے تو طلاق دیتے ہیں. کہتے انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی، دنیا سے محبت نہ کی. کہتے دنیا کو چھوڑو قبل اس سے کہ وہ تمہیں چھوڑے. ایک دن تو تمہیں چھوڑے گی دنیا. ہاں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. نظروا فیہا فلما عرفوا انہا لیست لحی وطنا. انہوں نے دنیا کی زندگی میں ذرا سوچ اور بیچار کیا تو سمجھ گئے کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو سمندر کے موجے بنا لیا. انہوں نے بولا دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سمندر کی. ارے اعمال صالحہ سے کشتی بنا کر اپنے منزل طرف رواں دواں ہو گئے. کیا شعر کہے، کیا بات ہے. جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. اب دریا میں کشتی نہ ہو تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے بیٹے دنیا کا سمندر بڑا خطرناک ہے، بڑے بڑے دانشور عقل مند میں سفر کرتے کرتے ڈوب جاتے ہیں. بولا تقوی پرہیزگاری کی کشتی بنا لو. اور پھر وہ بھی کہا اگر عورتیں سامنے آ جائیں، عورت بھی بڑا فتنہ ہے دنیا میں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنے بعد اپنے امت کے لیے عورت بھی، ان کے اندر بھی ایک آزمائش ہے. باہر نیک بیویاں بھی ہیں لیکن کچھ جو ہے نا زیادہ وہ دنیا کی رنگینیوں کی در پہ ہوتی ہیں، بس ان کی بس رات ہی نہیں ہے. ہاں میک اپوں کا ہر گلیوں میں بازار. میں نے تو صحیح فتویٰ لگایا میک اپ لگانا حرام ہے. مولیو میرا ساتھ دے دو یار اس پہ. ہاں مطلقاً نہیں، لیکن جس میک اپ کی وجہ سے وہ نماز لازمی قضا کرے گی بولا حرام ہے. تمہارا کیا جاتا ہے یار؟ یا کہہ دو پیلا عام ہے یا بولا حرام ہے. اب ایک فون کرے گا تو نے حرام کیوں کہا؟ اب اپنے دکانداری کو چمکانے کے لیے. بھائی کیوں لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو یار؟ اور خاص کر جس کا میک اپ حال ہے وہ کہتے بھائی ہم تو 50,000 ہزار روپے لے رہے ہیں یار، مولوی صاحب تو ہمارا کاروبار غرق کر رہے ہیں. ارے خالق اور مالک رازق اور وہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو لوگوں کی نمازوں کو برباد کرنے کے لیے ہاں گلی گلی اور ہر گلی میں لگا ہوئے نا، جدھر دیکھو بیوٹی پارلر ہو بیوٹی پارلر، بیوٹی پارلر ہو بیوٹی پارلر. آج کل تو کالی اور بدسورہ عورتیں بھی ختم ہو گئی ہیں. یہ بھی عجیب ہے جو بھی ایسے میں
ایک شخص جا رہا تھا، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہی میک اپ کیا تھا، وہ پہلے ملاقات ہوگی تو یا نکاح کے بعد تو بارش آ گئی، جب بارش سے اس کا سب میک اپ چلا گیا، پورا کلر اتر گیا، دیکھا تو بولے بیوی کہاں گئی؟ بولے میں تو، بولا تو تھوڑی ہے، تو دیکھ شکل دیکھ، اس غریب کی وہ خوبصورتی سب اڑ گئی، ہاں اس لیے وہ نماز بھی نہیں پڑھتی، کہتے چلو رونق تو رہے۔ تو وہ کشتی جو لوگوں کے فائدے کے سامان لے کر انہیں بھی پار لگاتی ہیں، یعنی کشتیاں تجارتی سامان اور خود تاجروں کو اور ان کے بوجھل اسباب کو پار لگاتی ہے۔ اللہ والے ہمارے نبی علیہ وہ کہتے ہیں میں تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہیں بچا رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو، یہ جہنم کے راستے ہیں، جہنم کے راستے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں اس سے بچو۔ تو جس نے حضور کے کہنے پر لبیک کر دیا، حضور کے پیچھے چلا، وہ جنتی بن گیا۔ ہاں اللہ سے محبت کرنے کا اگر دعویٰ ہے تو رسول اللہ کی پیروی کرو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ آگے چلتے ہیں، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس میں جو اللہ نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، آسمان سے پانی، اس میں آگے چل رہے ہیں، فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ، زندہ کی اس کے ذریعے مردہ زمین کو، زمین بھی مردہ ہوتی ہے پھر زندہ ہوتی ہے، انسان گیا تو گیا لیکن زمین بار بار مردہ زندہ مردہ زندہ۔ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا، اس کے موت کے بعد بارش نے، کسی نے زمین کو زندہ کیا؟ بارش نے، لیکن اللہ کی قدرت سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم زندہ کرتے ہیں، فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا، اس پانی کے ذریعے۔ ہاں اب یہ اسباب ہیں۔ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، شیر یہ بھی جانور ہے نا، وہ درندہ ہے، گائے، بیل، نیل گائے، نیل گائے کو عربی میں گدھا ہی کہتے ہیں۔ ایک نے بولا حرام ہے، میں نے بولا کون سا گدھا، پالتو گدھا یا جنگلی؟ بولا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بولا گدھے دو ہیں، کون سا گدھا حرام ہے؟ تو ہم اس کو پالتو گدھا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتابوں میں جہاں گدھے کا حرمت کی بات آئے گی تو وہاں بولا گیا پالتو گدھا، تو ہم بہرحال اس کو نیل گائے کہتے ہیں غالباً، زیبرا کہتے ہیں، نہیں نیل گائے نہیں، زیبرا کہتے ہیں، زیبرا سفید اور کالا وہی ہوتا ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، تصریف گھومنے میں، کبھی ادھر سے چل رہی کبھی ادھر چل رہی ہے۔ والسحاب المسخر، اور ان بادلوں میں جو زمین آسمان کے درمیان مسخر ہیں، نہ اوپر جاتے نہ نیچے آتے، وہیں پہ لگے رہتے۔ بین السماء والارض، زمین و آسمان کے بیچ میں، لآیات، مذکورہ جتنی چیز تھی اس میں اللہ کے واحد لا شریک معبود برحق ہونے کی دلائل تو ہیں، لیکن عقل مندوں کے لیے کیا؟ اب عقل مندوں کی الگ کہانی ہے۔ اگر میں شروع کروں سورہ نمبر 13 سورۃ رعد آیت نمبر 19، تو پھر اس کے الگ 9 صفات اللہ عقل مندوں کی، کتنے کبھی یاد دلانا تقریر کروں گا۔ اور وہ ایسے عقل مند ہیں کہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنے کنبے کو بھی لے کر جائیں گے۔ وَمَنْ صَلَى مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کو بھی لے کر جائیں گے۔ عقل مند وہ ہیں اتنے اعمال صالحہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ ان کی یوں سمجھے کہ شفاعت بھی قبول، کیونکہ اب جنت میں کیا ہے جو انسان چاہتا ہے۔ اب وہ انسان چاہ گیا اللہ، اگر مسلمان والدین ہیں، گھر والی بچے ہیں، تو اگر وہ چاہ گیا اللہ انہیں بھی دے دے مجھے، اللہ فرمائے لیکن مسلمانوں نے شرط ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بولے چلو تو راضی ہو جا۔ اور مجھے ایک شعر آیا بڑا پیارا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے خود پوچھے، اب بتا تیری رضا کیا ہے۔ بچوں اتنا پڑھو ہاں، کہ پھر پاکستان گورنمنٹ کا ہے، لیکن مشکل تو ہے، ویسے یہاں میرٹ نہیں چلتا۔ ہاں دنیا میں میرٹ بہت چلتا ہے، پاکستان میں بڑا خطرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم قائد اعظم بابا جی کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ میں جب سے فارغ ہوا تو اس وقت سے
شکر ہے اللہ نے بچایا. جہاں بھی نوکری کے لیے گیا تو شروع میں تو 40,000 50,000 مانگتے تھے, پھر آخر کار 3 لاکھ 4 لاکھ. میں نے بولا بھائی جس کی بنیاد حرام سے رکھوں گا تو پھر کیا. لیکن اللہ نے بہت عزت کی زندگی دی ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. بنگلے گاڑیاں تو نہیں ہے لیکن دل میں چین بڑا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 2-3 باتیں اور کروں یا بس شلمنٹ ہو گئے؟ چلو آگے کل پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کی قدرتیں کہ اللہ سے محبت. کل میں نے ایک حدیث مسلم شریف کی بتائی کہ اللہ نبی کی محبت کائنات کے ہر فرد پر غالب ہو, اور کسی شخص سے محبت اللہ کے لیے ہو. کفر سے ایسے خوف ہو جو ہے آگ میں جانے سے خوف ہو, تو حلاوت ایمان پاؤ گے انشاءاللہ. کریم اللہ ہمیں اس پیارے قرآن کے تعلیمات سے بہرامند فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.